MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن جو MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے ہفتہ واری طور پر نشر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس تسلسل میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 109 پر 9 تک ہم مکمل مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ اعراف کی 200 نمبر کی آیت ہے، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے گزشتہ جو ہماری مجلس کا یعنی ایپیسوڈ کا جو آخری مرحلہ رہا، جو آخری آیت پڑھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے اور معروف کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے الگ رہیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ یعنی ایک داعی حق کو جب اس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے اس کام کی ذمہ داری ہے، تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو کہ خواہ الجھنا چاہیں گے، خواہ کے مسائل اٹھانا چاہیں گے اور اصل مقصد سے آپ کو پھیریں گے۔ تو رب العالمین نے مشرکین مکہ کے شرکیہ افعال اور ان کے عقیدے کا
برملا اظہار اور ان کے شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب کر کے اس کے ذریعے سے تمام داعیان حق جو قیامت تک آئیں گے ان سب کو خطاب کرتے ہوئے یہ اصول بتلایا کہ حق کے داعی کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوگی وہ عفو و درگزر ہوگا۔ خذ العفو وامر بالعرف، اچھی باتوں کا حکم، اور واعرض عن الجاہلین، کہ ان کے خامخواہ اٹھائے ہوئے وساوس، ان کے خامخواہ اٹھائے ہوئے افسانے، ان کے خامخواہ اٹھائے ہوئے باتوں پر جواب دینے کی طرف دھیان نہ دیجیے، اپنے اصل کام پر دھیان رکھیے۔ یہ ہوتا رہے گا ان بدبختوں کے، اگر جوابات کے لیے داعی حق پھرے گا تو اصل دعوت سے ہٹ جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کو یاد رکھیے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر سے کام لیجیے، اچھی باتوں کا حکم دیجیے اور جاہلوں کی طرف سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ اب یہاں پر چوتھے نمبر کی بات بھی آ رہی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کے رسول پھر بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے بشری تقاضوں کے اعتبار سے شیطان کبھی آپ کو کیا ہے اکسائے۔ نزغ کہتے ہیں کہ کچوکا لگانا۔ فرمایا کہ نزع اور نزغ میں بعض لوگوں نے کہا کہ بہت مینوٹ فرق ہے۔ نزع کا مطلب بھی کیا ہے، ایک طرح کا کھینچنا ہے، جھگڑا وغیرہ کرنا، اور نزغ اس کا معنی ہے کچوکے لگانا، یعنی یہاں پر شیطان کے وسوسے اور شیطان کے خیالات کے کچوکے ہیں، اکسانا۔ تو فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگیے فوری طور پر، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کیجیے، جتنے وسوسے ہیں سب دور ہو جائیں گے۔ آپ دعوتی کام میں اترے ہیں، توحید کے کام میں اترے ہیں، ہزار قسم کے لوگ ملیں گے، کوئی ہوگا جو آپ کے طرز پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی لباس پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی آپ کے کیا ہیں باتوں پہ اعتراض کر رہا ہے، کہ لہجے پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی نقل اتار رہا ہے، کوئی جاہل کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، کوئی فلاں۔ ان سب باتوں پر اگر دھیان دیں گے تو اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو ان سب باتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اپنے کام میں لگ جائیے۔ دراصل یہ چوتھی ہدایت ہے جہاں یہاں اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے معترضین کے اعتراضات یا مخالفین کے شرارتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا داعی حق کو کبھی اشتعال بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی کہ فوری طور پر آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے۔ کیونکہ اگر ان شیطانوں کے اٹھائے ہوئے ہی باتوں پر دھیان دیں گے تو دعوت کے جو راستے ہیں ان راستوں سے ہٹ جائیں گے، اور اس کے مخالف کے جو راستے ہیں یا ان لوگوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوں گی ان رکاوٹوں میں پڑ جائیں گے۔ اگر ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو یاد رکھو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اس کے اٹھائے ہوئے ان اعتراضات کے پیچھے پڑ جائیں اور دعوت حق کی بات کو چھوڑ دے، تو اس کا کاز، اس کا مقصد پورا ہوتا نظر آئے گا۔ تو ایسے وقت میں معترضین کے اٹھائے ہوئے جوابات دینے کے بجائے، سوالات کے جوابات دینے کے بجائے، جوش سے بے قابو ہونے کے بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ آپ کے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، اور داعی حق کو یہاں پر عموم نصیحت ہے کہ تمہارے حالتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، تو اس قسم کے وسوسوں میں مت پڑو، سیدھے طور پر اپنے کام میں لگے رہو۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اوپر کا جو مضمون ہے جہاں پر رب نے فرمایا کہ ان شیطانی وسوسوں سے یا ان کی شرارتوں سے چھٹکارا پانا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح فرما رہا ہے کہ تمام داعیان حق کی طرف سے بھی کہ مثلاً فلاں شخص
جو تمہاری تدبیر کر رہا ہے وہ تمہارے لیے گالیاں دے رہا ہے، جو تم پر وار کر رہا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرور جواب دینا چاہیے، آپ کے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے، آپ کے بارے میں فلاں نے وہ کہا ہے۔ تو یہ دعوت حق سے ہٹ جانے کے اعتبار سے یہ وسوسہ شیطانی طور پر شیطانوں کے ذریعے دعوت حق یا داعیان حق کے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہاں پر کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف یہاں مطلب ہے کوئی خیال، کوئی شیطانی وسوسہ من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تو وہ فوری طور پر چونک پڑتے ہیں، ان وساوس میں نہیں پڑتے۔ وسوسہ کیا ہوگا جی؟ وسوسہ یہی ہوگا کہ فلاں شخص جو تمہاری تردید کر رہا ہے اس نے کیا ہے تم پر جواب دیا ہے، تم پر سوالات اٹھائے ہیں، تم کو ایسے کہا ہے ویسے کہا ہے، تم پر وار کیا ہے۔ تو بعض شیطانی قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، جواب دینے پہ اکساتے ہیں داعی حق کو، اب اس کا جواب دینا ضروری ہے، آپ جواب دیجئے، ورنہ تو آپ کو کیا ہے، ایسے لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس حق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، داعی حق کے دل پر کئی دینی مصلحتوں کے خوبصورت لباس میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ دین کے تقاضے ہیں، اس کا جواب، لیکن اس کا جواب جب دیں گے نا جی آپ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ اللہ سے ڈرنے والے داعی ایسے وسوسے پر غور و فکر کرتے ہیں، ہاں تذکرو، یہ لوگ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، تردید کر رہے ہیں، وسوسے اٹھا رہے ہیں، تو داعی حق جب اس پر تذکرو غور و فکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک دم چونک پڑتا ہے، ایک دم اس کے پاس صورتحال واضح ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتحال مجھ پر واضح کر دی، کوئی غلط کام، کوئی جواب ان کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ عام طور پر ان وساوس میں پڑھنے کے بجائے پھر اپنے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کے سیدھے طور پر جو راہ پہ چلنا ہے، توحید کی راہ پہ جو پھیلانا ہے، جو عمل کرنا ہے، اس پہ لگ جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، لیکن یاد رکھیے تاہم یہ عام حکم ہے، خواہ کوئی بھی داعی حق ہو، شیطانی وسوسہ اللہ کی یاد سے غفلت یا کسی بھی گناہ کے کام کی طرف رغبت پر محمول ہوتا ہے۔ جو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس شیطانی وسوسے کے انجام پر غور کرتے ہیں تو ایک دم صحیح صورتحال پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مخالفین کے اٹھائے جانے والے وسوسوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، اپنا کام۔ اور فرمایا کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے جو بھائی ہیں انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ یعنی ایسا ہی وسوسہ اگر شیطان کسی کے نافرمان یا باغی کے دل میں ڈال دیتا ہے تو ایسے لوگ فوراً اس وسوسے میں پھنس کر مصیبت کے معصیت کے رو میں بہہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی شیطان انہیں معاف نہیں کرتا بلکہ انہی کے پیچھے لگا دیتا ہے، ایک کا جواب دیے دوسرے کا، دوسرے کا جواب دیے تیسرے کا، تیسرے کا جواب دیے چوتھے کا، اس طرح کیا ہے حوصلہ ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ جو تھا، جو کام تھا دین حق کا، وہ کام تو دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ شیطان جو چاہتا تھا وہ دین کے جواب یا دین کے نام پر صرف مناظرہ بازی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب موجودہ حالات میں دیکھ لیجئے، بعض لوگ جو کیا ہیں انجینئر مرزا اور مفتی طارق مسعود کا حال جو ہو رہا ہے، ادھر سے ایک جواب ادھر سے ایک جواب، اصل جو مضمون تھا دعوت کا وہ تو کہیں اور رہ گیا کہ صرف کیا ہے یہاں پر شیخی بھکارنے کے معاملات ہو رہے ہیں کہ یہی چیز ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ کہ ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس میں آگے ہی بڑھتے جائیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اور یہاں سے پھر خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی معجزے کی طرف آ گیا جہاں سے سورہ انعام سے ابتدا شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر معجزہ دکھلائیے، پھر اسی کا جواب، کیونکہ کیا ہے سورت کی اینڈنگ آ رہی ہے، اور سورت میں نے بتایا تھا کہ مضمون کہیں بھی جائے خصوصیت کا جو مضمون اس سورت کا ہوگا
اس مضمون کا آخری میں بھی پھر ایک مرتبہ اعادہ ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ کے پاس کوئی معجزہ لائے تو کہتے ہیں، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا۔ آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز یہ دلائل سامنے موجود ہیں، ہدایت ہے ان میں، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت سے یہ لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے تو خود آپ لائیے بنا کے معجزہ۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اگر آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی، قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بھی کوئی انتخاب کر کے لے آئیے نا، کوئی معجزہ آپ ہی لے آئیے نا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں معجزہ نہیں لا سکتا، میرے اندر یہ طاقت قوت نہیں ہے، میرا رب ہی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں وہ میرا کام کیا ہے، یہ میرے رب نے کہہ دیا۔ قل، آپ کہہ دی، انما اتبع ما یوحى الی من رب، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے، بس۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا، میں نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں نے سمندر کو کیا ہے، دریا کو بالکل ساحل اور زمین پہ تبدیل کر دوں گا، میں ہواؤں میں اڑوں گا، میں فضاؤں میں نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، تو تم مجھ سے معجزہ کیوں طلب کرتے ہو؟ میرا رب ہے، جب چاہے معجزہ مجھے بتائے گا، میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ میں تو صرف یہ کہا کہ اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، میں نبی ہوں، تو جو وحی مجھ پر آتی ہے اسی کا میں اتباع کرتا ہوں۔ ہاں اگر تمہارے لیے واقعتاً صحیح معجزے کا، واقعتاً تمہارے اندر صحیح معجزے کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ دیکھو ھذا بصائر، اس قرآن کو دیکھو جو آنکھوں کو کھول دینے والا بصیرت افروز دلائل کے ساتھ موجود ہے قرآن، یہی ہے اصل میں سب سے بڑا معجزہ، زندہ معجزہ۔ ھذا بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تو یہ بصائر ہیں، یہ دلائل ہیں، یہ برامین ہیں، یہ ہے وہ اصل معجزہ جس کو دیکھ کر تم ایمان لاؤ۔ اگر واقعتاً تم کو معجزہ چاہیے تو بدبختو اس قرآن سے بڑھ کر سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اسی کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قوم کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کی نیت سے، ہدایت تلاش کرنے کی نیت سے تم اس قرآن کو پڑھو گے تو یاد رکھو اس سے بڑا معجزہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن امت کا افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ اسی واسطے آگے قرآن کی تلاوت اور اس کے آداب ذکر کر دیے گئے، فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ تو جہاں اوپر آیا تھا ھذا بصائر للناس، یہ ہدایت نامہ، یہ قرآن ہے، یہ اصل معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ کب تمہارے اوپر کارگر ہوگا؟ جب اس کو تم پڑھو گے اور پڑھتے ہوئے سنو گے۔ ہاں پڑھو گے بھی، سنو گے بھی۔ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب یہ ایک صیغہ ہے سمع جس میں سننا ہے، ایک صیغہ ہے استمع جس سے غور سے سننا ہے، کان کو لگا دینا ہے۔ فرمایا کہ کان لگا دو، غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، خالی سننا ہی نہیں ہے، ایسا سنو کہ زبان خاموش رہے، اس وقت خاموشی کے ساتھ سنو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی وہ آیت ہے جو مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے لیے ایک سا ہے۔ اس وقت مشرکین مکہ کے لیے آیت اتری تھی کہ تم، جو کہ دوسری جگہ فرمایا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو، شور مچاؤ، نہ سنو اس کو، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو اس کو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ تو سب کے لیے خطاب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی آ گیا۔
اور اسی بات سے بعض لوگوں نے کیا ہے یہ غلط مسئلہ بھی نکال لیا کہ نماز کے اندر بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، خاموش کھڑا رہنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، لیکن یاد رکھیے یہاں پر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ مکی دور کا ہے معاملہ، اور دوسرا سب سے اہم ترین یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے کا جو معاملہ ہے اس سے مستثنا وہ حدیث کر دیتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ مستثنا کر دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہے، بقیہ جب قرآن پڑھے گا تو اس وقت امام کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا مقتدی، بلکہ خاموش کھڑا ہو کے سنے گا، جس سے رحمت نازل ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو اپنے دل کے اندر یاد کرو، دل میں یاد کرو۔ کیسے یاد کرو جی؟ تضرعا وخیفہ، عاجزی اور خوف کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ ایک تو کیا ہے ایسی حالت ہو جس کے اندر تضرع ہو، خشوعت اور اللہ کا ڈر، خشیت الہی ہو، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، تو دونوں چیزیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہاں یاد کرو؟ دل کے اندر یاد کرو، فی نفسک۔ اور فرمایا دون الجہر من القول، زبانی بھی لیکن ایسا نہیں بآواز بلند، بلکہ آہستگی کے ساتھ، زبان سے بھی لیکن اس کے اندر چیخ نہ ہو، اس کے اندر بلند آواز کا ذکر نہ ہو، جیسے ہم نے ایجاد کر لیا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، فجر نماز کے بعد 11 مرتبہ افضل الذکر، امام بولتا ہے لا الہ الا اللہ، لا، کہاں ہے بھائی ایسا ذکر؟ ذکر تو وہ ہے جو آہستگی کے ساتھ کیا جائے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ اکبر، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن چیخ کر نہیں، دون الجہر، آواز سے نہیں، بلکہ اپنی زبان سے بالکل پست آواز میں، اور بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی، ہمیشہ صبح اور شام۔ تو یہاں پر ایک مینوٹ نکتہ ہے، غدو اللہ تبارک و تعالی صبح کے لیے سنگولر لایا ہے، اور رات شام کے لیے پلورل لایا ہے، آصال اصیل کی جمع ہے، آصال یہاں جمع کا صیغہ لایا ہے۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس واسطے کہ صبح کے وقت میں جو نماز ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے، فجر کی نماز، تو وہاں سنگل لایا۔ تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں ذکر جو سب سے بڑا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے اہم ترین کہاں ہوتا ہے جی؟ نماز میں ہوتا ہے، تو نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو ایسی نماز میں تم جو تسبیحات کرو وہ زبانی تو ہوں لیکن بلند آواز سے نہیں ہے، رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں۔ بندہ جب پڑھتا ہے، مقتدی جب پڑھتا ہے، امام جب پڑھتا ہے، جہری ہو یا سری ہو، ہر نماز میں وہ پڑھتا تو ہے لیکن بلند آواز سے نہیں پڑھتا، تو وہاں اشارہ آ گیا کہ دون الجہر من القول۔ پھر فرمایا کہ بالغدو، صبح کے وقت میں، وہاں پر ایک ہی نماز ہے، لیکن جیسے ہی سورج زوال پر ڈھلتا ہے، وہاں سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ دن ڈھلنے کے بعد کے ہیں۔ اس واسطے یہاں پر صیغہ لایا آصال، شام کے اوقات میں نمازیں کثرت سے ہیں۔ اور ولا تکن من الغافلین، اور ہرگز ہرگز آپ غفلت میں جو پڑے ہوئے ہیں ان میں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک تو نمازوں کی لاپرواہی اور ذکر کی لاپرواہی غافل لوگوں میں شمار کر دیتی ہے، اور آپ غافل نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو سکتے ہیں رب سے، حاشیہ دماغ میں بھی نہیں آ سکتا، تو کس کے لیے؟ بظاہر خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل متنبہ ہم کو کرنا ہے کہ تم ذکر و اذکار کی پابندی کرو، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، نمازوں کی پابندی کرو، اور نمازوں میں ذکر اذکار کا جو معاملہ ہے نا وہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ رکوع کرتا ہے کوئی بندہ، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی صحیح نہیں بولتا، اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرتا ہے کوئی بندہ، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں کہتا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے سکون و اطمینان کے ساتھ اذکار کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ ولا تکم، ہرگز نہ ہو جانا من الغافلین، غافلوں میں سے۔
کیونکہ یہ حال جو بندوں کا ہوتا ہے رب کے حضور کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا، یہی حال اعلیٰ ترین ملائے اعلیٰ اللہ کے نزدیک رہنے والے فرشتوں کا بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ لوگ جو رب کے پاس رہتے ہیں، عند ربک، رب کے پاس مقرب ترین فرشتے جو ہوتے ہیں نا جی، ان کا حال کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہاں پر موجود وہ فرشتے کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں، استکبار نہیں کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ جو استکبار کرتے ہیں وہ بدبخت عبادت ہی نہیں کرتے، تو جس کے اندر تکبر ہے اس کی عبادت ہی کیا ہے پھر؟ اور جو بندہ تکبر میں پڑتا ہے اس کی عبادتیں فنا ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ لا یستکبرون عن عبادتی، وہ دراصل کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں ہیں، اور وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ان ملائکہ کی صفت۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجیے اچھی طرح کہ سجدہ جو کسی آیت پر کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سجدہ تلاوت، اور سجدہ تلاوت ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سب سے پہلا مقام ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سننے والا پڑھنے والا سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ سجدہ کرنا اس حیثیت سے بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ اس آیت پر، یعنی جو سجدے کی آیتیں ہیں ان پر سجدہ کرنے سے شیطان بڑا ہی ملامت زدہ ہو کر کہتا ہے کہ میں سجدہ کیوں نہیں کیا، اور ابن آدم سجدہ کر لیا اور جنت پا لیا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ کل قرآن کے اندر 14 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، یعنی 14 آیات جہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں صرف اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا اگر سنت اور مستحب ہے۔ بعض لوگ اسے واجب سمجھتے ہیں، بعض اسے سنت اور مستحب سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے کیفیت وہی ہونی چاہیے عام طور پر جو کیفیت نماز کی ہوتی ہے، یعنی باوضو اور قبل رخ ہو کر اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس سجدے کو بعض علماء اس کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح بات یہی ہے کہ جو سننے والے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کے بعد سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیا کریں۔ اور یہاں پر سورہ اعراف مکمل ہوتا ہے، سورہ اعراف کی یہاں پر تکمیل ہوئی، اور یہاں سے ہم سورہ انفال جو کہ سورہ نمبر 8 ہے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یہ انفال کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ زائد مال، یہ نفل سے ہی نکلا ہے، واجب فرض یہ دونوں تو ضروری ہیں، اس سے زائد جو ہے نا وہ نفل ہے، اسی سے انفال نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انفال جو ہے، یہ زائد مال جو ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، جو زائد مال ہے، جو مال غنیمت ہے، یہاں پر مراد خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ اس کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تو پس کیا کرو؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات کو درست رکھو۔ اس مال کے لیے، اس غنیمت کے لیے صحابہ کے اندر
تھوڑا سا کیا ہے اختلاف ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بتایا کہ حق تو یہ صرف اللہ اور اس کا رسول کا ہے، اور دوسری بات یہ بتلایا کہ یہ دنیاوی جو مال غنیمت آیا ہے، یہ دنیاوی مال غنیمت کے لیے اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کرو۔ دنیاوی مال و متاع کے لیے رشتہ داری، دوستی، اس طرح کے تعلقات کو خراب کرنا تو مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور دیکھو اپنے حالات، اپنے ایک دوسرے کے درمیان کے تعلقات درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واقعتاً تم مومن ہو۔ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جو حکم جس بارے میں بھی آیا، جیسے آیا اس کو مان لو۔ اور یہ مسئلہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں بدر جب ہوئی، یہ سب سے پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور اس میں مال غنیمت بہت آیا، اور مال غنیمت پانے والے صحابہ میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے تو جنگ کے میدان میں تھے، کفار سے لڑ رہے تھے۔ بعض لوگ وہ بھی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ بعض لوگ وہ بھی تھے جو مشرکین مکہ کے تعاقب میں دور تک گئے ہوئے تھے۔ تو میدان جنگ میں جب جنگ ختم ہوئی، جو قریب صحابہ تھے انہوں نے تو کیا کیا تھا، مال اٹھا لیا تھا، لیکن جو دور گئے ہوئے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا۔ اور بعض لوگوں کی زبان سے، کیونکہ پہلی جنگ تھی، ابھی تک کے احکامات نہیں آئے تھے، تو زبان سے نکل گیا کہ جو ہم نے اٹھایا ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے۔ اب بعضوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو اسی جنگ میں شریک تھے، ہمارا کام دور تھا تو ہم مال غنیمت اٹھا نہیں سکے۔ تو اس طرح کے کچھ احوال، کچھ باتیں ہو گئی جو کہ صحابہ کے شان کے مطابق نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر یہ حکم نازل کیا، اور اس میں بتایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انفال جو ہے نا، یہ مال غنیمت جو ہے نا، یہ پورا کا پورا حق تو صرف اللہ اور اس کا رسول کا، جیسے چاہے تقسیم کریں، یاد رکھو اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ اس کے لیے اگر آپ لوگوں کے درمیان رنجش ہو رہی ہے تو یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اپنی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کا رسول جو حکم تمہیں دیتا ہے، خواہ وہ دنیاوی سلسلے میں ہو، خواہ وہ اخروی سلسلے میں ہو، مال کے سلسلے میں ہو، تجارت، جو بھی ہو، جیسے حکم آ گیا اس کو مان لو، یہی ایک مومن کا شیوا ہے۔ اور مومنین کون ہیں جی؟ اصل انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کنتم مؤمنین جو اوپر فرمایا نا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ مومنین کون ہیں؟ وہ مومنین یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا ہے، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہی ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں مادی چیزوں سے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کسی کو مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کسی کو مال ملے یا نہ ملے۔ اصل مومنین تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ میں وہ توکل کرتے ہیں تو اللہ پر کرتے ہیں، مادی اشیاء پر نہیں کرتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام مومنین کی صفات ہے۔ فرمایا یہ سب ذکر کرنے کے بعد اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، بلندیاں ہیں، اور مغفرت ہے، بخشش ہے،
اور عزت کی روزی ہے، ورزق کریم، بڑا ہی مکرم، بڑا ہی عزیز، بڑا ہی کیا ہے، بہت بہترین عزت کی روٹی، یعنی عزت کی روزی اور عزت کا رزق رب العالمین میں جنت میں ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے پھر بات ہو گئی، وہاں تو کیا ہے، فوری طور پر جواب دینا تھا کہ مال غنیمت کے سلسلے میں، تو وہ بات آ گئی۔ اب یہاں سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے، جو جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت کا مسئلہ آیا تو مسئلہ جو فوری تھا وہ بیان کر دیا، لیکن اب غزوہ بدر کی شروعات کیسے ہوئی، کیا حالات پیش آئے، وہ تفصیل سے ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تقریباً یہاں سے آپ کو چند آیات صرف بدر کے تبصرے پر ملیں گی۔ فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر نکال لایا تھا۔ کہاں سے؟ مدینے سے۔ تو اللہ یاد کرا رہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے، مدینے سے، گھر سے پھر نکال کے کہاں تک لایا؟ بدر کے مقام پر لایا۔ وہ سب کچھ جو ہوا وہ حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے لایا، حق کام کے لیے لایا، ایک بہت بڑا کام ہونا تھا وہاں پر، اس واسطے لایا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا، یعنی کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اس بات کو وہ ناپسند کر رہا تھا۔ مومنین کے اندر ایک گروہ، ایک فریق، ایک کی سوچ یہ تھی کہ ہم کیوں یہاں پر آئے، کیوں جنگ ہو گئی بدر میں۔ اس سے تھوڑا سا کیا ہے، ان کے اندر کراہت تھی، ناپسندیدگی تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر کھینچ کے آپ کو لا کھڑا کیا اور غزوہ بدر ہوئی، یہ حق کام تھا اور یہ کو اللہ تبارک و تعالی اس کو طے کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ پس منظر سمجھ لینا چاہیے کہ حالات کیا ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ ہے جو تجارتی مال لے کر واپس مدینہ آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا قصد کیا اور اس کو روکیں، لیکن قریب پہنچے، خاص کر بدر کے اس مقام پر جہاں پر جنگ ہوئی تھی، تو معلوم ہوا کہ جس قافلے کے لیے نکلے وہ قافلہ تو بچ کے نکل چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے۔ ابھی اس نیوز کو مکمل طور پر تصدیق بھی نہیں ہوئی، پھر یہ نیوز بھی آ گئی کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل کی سرگردگی میں ایک بہت بڑا 1000 کا لشکر مکے سے نکلا ہے، وہ دراصل مقام پہ پہنچ چکا ہے بدر کے اور وہ لڑنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو قصد تھا ایک چھوٹے سے قافلے پر اور جو کہ مال غنیمت سے لدا ہوا تھا، لیکن یہاں معاملہ ہوا کہ وہ تو بچ نکلا اور 1000 کا جو لشکر آ رہا تھا اس سے جنگ ہونے کا امکان تھا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھ کے جو آئے تھے کہ ایک سے صرف کیا ہے مقابلہ ہوگا ایک قافلے سے چھوٹے سے، اور مال غنیمت بھی اس کے پاس کثرت سے ہے، وہ لے کے ہم لوٹیں گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ تو نکل چکا تھا اور جو آنے والا لشکر تھا وہ 1000 کا تھا۔ تو بعض اہل ایمان کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہ، یہ تو حق کے ساتھ پہلے ہی طے تھا کہ یہی ہونا ہے۔ ہاں، نکلتے وقت تم کو معلوم نہیں تھا، لیکن تمہارے رب کو معلوم تھا کہ اصل جنگ کس سے ہوگی اور حق و باطل کا معرکہ ہو کر کس طرح حق کو اللہ تبارک و تعالی غالب کرے گا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہی کی طرف اشارے ہیں کہ وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا، اور ان کا حال یہ تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، اس کو حملہ کریں گے، بس بات ختم، ان کے پاس جو تجارتی مال بہت بڑا ہے اس کو لیں گے، واپس پلٹیں گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی جنگ منتظر تھی، تو ان لوگ اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ حالانکہ
اللہ تعالیٰ ظاہر کر چکا تھا کہ اب تمہارا معاملہ جو ہوگا وہ ان 1000 لوگوں سے جنگ ہوگی، اور اس جنگ کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جو کہ کفر اور ایمان کا، اسلام اور کفر کا سب سے بڑا معرکہ تھا۔ لیکن بعض لوگ اس کو ایسا سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کیا ہے، موت گلے پڑ گئی، اور بعض لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ گویا کہ وہ کھینچ کے موت کی طرف لائے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے دیکھ رہے تھے گویا کہ ابھی دراصل موت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب واقعہ کچھ اور پیچھے جا رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ جو ہے، یعنی قافلہ جو ہے جس سے جنگ زیادہ نہیں ہوگی، وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ مقصود نکلتے وقت صرف کیا تھا، ایک چھوٹے سے قافلے پر حملہ، اور تجارت کا بہت مال تھا ان کے پاس، اس کو لے کے واپس آنا تھا۔ لیکن اصل مقصود جہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا وہ تو 1000 جنگجوؤں سے مقابلہ تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یا تو قافلے والے سے مٹ بھیڑ ہوگی اور نتیجے میں مال غنیمت کثرت سے ملے گا، یا تو مقابلہ جنگجوؤں سے ہو جائے گا، 1000 کا لشکر جو آ رہا ہے، دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کا تمہارے لیے ہے، اس کا وعدہ تھا۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے مومنین میں کہ ہمیں دراصل قافلے سے مٹ بھیڑ ہو جائے، جو کہ کوئی زیادہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، غیر اسلحہ غیر مسلح جو گروہ تھا، جو قافلہ تھا، وہ مل جائے ہمیں، وہ چاہ رہے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا؟ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، بلکہ مقابلہ ابو جہل والے لشکر سے ہو جائے، تاکہ حق حق بن جائے، واضح ہو جائے، اور ان کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے، پھر ان کے اندر ہمت نہ ہو۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا تھا؟ اس واسطے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کو حق دکھائے اور باطل کو مٹا کر رکھ دے۔ یعنی اللہ چاہتا تھا کہ یہ قافلہ اگر مل جائے تو مکمل جو معرکہ بدر کے اوپر اثر جو ہوا پوری دنیا میں، آخرت میں، بلکہ کیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے اوپر، وہ نتیجہ اللہ چاہتا تھا کہ حق حق دکھ جائے اور باطل جڑ سے کٹ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ احوال ذکر کر رہا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 313 یا 319 مسلمانوں کے درمیان جو 1000 کا معرکہ ہوا، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سپورٹ بنایا، ان لوگوں کے لیے ان کی مدد کی اور ان کے دلوں کو مضبوط کیے، کس طرح فرشتوں کو اتارا، وہ وہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اور یہ بھی یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، اللہ کے رسول دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ ہم پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہے ہیں۔ ہاں، جب معاملہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ تعداد بہت چھوٹی ہے ہماری، 313 افراد، اور ادھر مقابلہ معلوم ہوا کہ 1000 لوگوں کا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھپر بنا لیا، ایک الگ جگہ، جہاں پر پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہے، روتے رہے، مدد مانگتے رہے کہ اے اللہ آج ہم تیرے دین کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قومی جن کو میں لایا ہوں، یہ صحابہ، اگر یہ ہار جائیں، اگر ان سے مقابلہ ہو جائے، یہ مٹ جائیں، یہ شکست کھا جائیں، تو پھر تو زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہمت رکھیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کی خوشی کے لیے ہم ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مدد کریں گے، انی ممدکم ب1000 1000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مردفین، جو کہ کیا ہیں، 1000 فرشتے آئیں گے مدد کو، جو تمہارے صحابہ کے ساتھ سپورٹر بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف تمہارے لیے اس بات سے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی بتا رہا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ 1000 فرشتوں کو نازل کر کے ہی مدد کرے، اللہ بغیر فرشتوں کی بھی مدد کر سکتا ہے، اور مدد جب بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی غوث نہیں ہے، کوئی غوث الاعظم نہیں ہے، کوئی بغداد والا نہیں ہے، کوئی علی حجویری نہیں ہے، مدد تو ہم ہی کرتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن یہ بات ہم نے آپ کو اس واسطے بتا دی تاکہ آپ کے لیے خوشخبری ہو، دلی اطمینان ہو۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ ہم 1000 فرشتے اتار رہے ہیں، اور باقاعدہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کافروں کے سر کٹ کے گر رہے ہیں اور ان کے مارنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بذات خود فرشتوں نے وہاں پر شرکت کی، لیکن یاد رکھو اللہ اس کی ضرورت کا محتاج نہیں ہے کہ مدد کرے تو فرشتوں کے ذریعے ہی کرے، بغیر فرشتے اتارے بھی کرنے پہ قادر ہے، اور مدد صرف دینے والا وہ رب ہے۔ یہ عقیدہ بگڑ نہ جائے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، ہم نے اس کو دراصل تمہارے لیے خوش ہو جانے کا پہلو بنایا کہ 1000 فرشتے اتر رہے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل کو اطمینان کے لیے یہ خوشخبری دی، ورنہ تو وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ ہی کے پاس تمام کی تمام مدد ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے بغیر فرشتے کی بھی مدد کر سکتا ہے، وہ زبردست بھی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کا ایک اور مرحلہ بدر کے میدان کا، اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی، اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم کو جما دے۔ یعنی ایک وہاں کا فزیکل واقعہ بیان کر رہا ہے، کس طرح وہاں کی زمین بھی اور وہاں کا فضا کا ماحول بھی تمہارے سازگار رب نے کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب آمنے سامنے آئے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا ابو جہل کا، وہ نیچے اس کو جگہ مل گئی اور بڑی اچھی سی زمین مل گئی۔ صحابہ جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آئے تو ان کو اوپری جگہ ملی، اور وہاں بھی زمین والی نہیں، ریت والی۔ اب صحابہ اگر ریت میں سے اوپر سے دیکھتے، ایک تو تعداد 1000 کی تھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے ان کے لاؤ لشکر اسلحے وغیرہ، تو رعب چھا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فضا میں ایسے کیا، زمین میں ایسے کہ ماحول میں ایسے کیا کہ سب کا سب ان کے لیے سازگار ہو گیا۔ تو پہلا کام یہ ہوا کہ یغشیکم النعاس امنة منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تمہیں ایک غنودگی طاری کرتی، یعنی ایک چھپکی، ایک دراصل کیا ہے، ایک نیند، ایک اونگ، یہ ایسی طاری ہوئی، سب پر طاری ہوئی، اور یہ نیند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو بالکل فریش طبیعت تھی، ایسی کہ کوئی بندہ نیند لے کے اٹھتا ہے، وہ تھی تو بالکل ایک ہی جھٹکے کی تھی، بس 1-2-3 لمحے کی تھی، لیکن رب نے اس کے اندر ایسی رحمت رکھی تھی کہ جیسے ہی اس سے بیدار ہوئے وہ بالکل فریش ہو گئے۔ اور اوپر سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اس کے اندر 2 قسم کی پاکیزگیاں تھیں۔ ایک تو وہ تھا کہ جو وسوسے پڑ رہے تھے کہ ان کا بڑا لشکر ہے، وہ اوپر سے جو دیکھ دیکھ کے کیا پریشان ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ پریشانی کو بھی دھلا دیا۔ ساتھ میں ہوا یہ کہ ریت میں تھے، یہ بارش پڑی، ریت جم گئی، تو اب جم کے قدم رکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور اوپر تھے تو پانی ٹھہرا نہیں بلکہ پانی بہتا ہوا سیدھے نیچے چلا گیا جہاں یہ مشرکین تھے، اور وہاں پر ریت نہیں تھی، مٹی تھی، اور مٹی میں جب پانی گیا تو وہ دلدل بن گیا۔ اب ان کے گھوڑے اور ان کے پاؤں پھنسنے لگے، ادھر صحابہ کے پاؤں جم گئے، اور ساتھ میں سب سے بڑی مدد یہ ہوئی کہ وہ جو زمین تھی ریت کی جس سے چلتے تھے تو غبار اڑ اڑ کے آنکھوں میں پریشانی پیدا کرتا تھا، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، وہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کیا ہے، انہیں ان کے قدم جما دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان کے دل بھی جم گئے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ان کے قدم بھی جم گئے۔ ادھر بالکل مشرکین مکہ وہی بارش کی وجہ سے جہاں پر یہ رحمت مسلمانوں پہ ہوئی، لیکن یہی بارش کا پانی ان کے لشکر کے پاس گیا تو ان کے لیے جینا دوبر ہو گیا، کھڑنا بھی دوبر ہو گیا، کیونکہ ان کی زمین دلدل بن چکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو چلنا مشکل اس واسطے ہو رہا تھا کہ وزن اٹھا کے جیسے ہی قدم رکھتا گھوڑا تو وہ گھوڑا اور زیادہ اس کا پاؤں اندر چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح ہم نے ماحول تمہارے مطابق بنا دیا تاکہ یہ حق و باطل کا معرکہ ہو اور حق ثابت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کا ایک اور پس منظر فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا، ہاں تمہارا رب نے جب وحی کی تھی الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، فرمایا کہ انی معکم، تمہارے ساتھ میں ہوں۔ فرشتوں سے کہہ رہا، جو فرشتے اتر رہے ہیں ان فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی اور فرمایا کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، انی معکم۔ تو فثبتوا الذین آمنوا، تو لہٰذا مسلمانوں کے قدم کو جمائے رکھو، ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ تم بھی۔ پھر فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ ہاں یہی تو اصل چیز ہوتی ہے، بندہ کتنا بھی ہائٹ وائٹ کیوں نہ ہو، اگر دل اندر سے کمزور ہے نا پھر مسئلہ کیا نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کھڑ سکتا۔ تو اللہ کافروں پر رعب ڈال رہا تھا، اور اس کے بعد فرما رہا تھا کہ پس اب تم ان کے گردنوں کو اڑاؤ اور ہر جوڑ جوڑ پہ انہیں مارو، کل بنان، ہاں فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان۔ کافروں کے دلوں میں ہم ابھی ڈوب ڈال دیں گے، اور اس کے بعد تم کیا کرنا، ان کی گردنوں کو کاٹنا، ان کی گردنوں کو بھی اڑانا، اور یاد رکھنا مار جو پڑنا ہے اصل ان کے جوڑوں پہ پڑنا ہے، جوڑ دیکھ کے مارو تاکہ وہ کمزور ہو جائیں۔ فرمایا یہ کیوں ہوا؟ یہ اس واسطے ہوا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یا رب اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہم احفظنا منہم۔ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ منظر بھی یاد رکھیے، کفار مکہ نے کیا کیا تکلیفیں دی تھی مکی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ایذائیں پہنچائی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کہنے لگے تم میں کون جاتا ہے اور فلاں کے گھر میں ابھی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اور اس کی بچہ دانی جو ہے، جو کیا ہے غلاظت جو ہے، وہ لا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جب سجدہ کریں تو ان کی گردن پہ رکھ دیتا ہے۔ قوم کا بدبخت ترین انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس اوجھڑی کو لے آ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کے گردن پہ رکھ دیا، جس سے اللہ کے رسول خود سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا، اور یہ رکھ کر یہ لوگ کافر ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، ہنسی مذاق ٹھٹا اڑا رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس کچھ قوت ہوتی، لیکن اس وقت میں بھی ایک چھوٹا سا کمزور سا انسان تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس کچرے کو، اس بچہ دانی کو ہٹایا، پھینکا،
تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھانے کا موقع ملا۔ تو یہ کیفیتیں، یہ تکلیفیں ان بدبختوں نے دی، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں یہ کام کیا، اسی واسطے ہم نے کیا ہے بدر میں ان سے زبردست فرشتوں کو اتار کر انہیں نیست و نابود کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، اسے بڑا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرے نا ان کو بدترین موت دیا، ان سے فرمایا یہ عذاب ہے، اب چکو مزہ۔ اور پھر کافروں کو اس کے علاوہ بھی ایک بڑا عذاب ہے جو جہنم کی طرح، یہ دنیاوی عذاب ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا معرکہ کر کے قتل کیے، 70 بڑے بڑے سردار بدر کی جنگ میں قتل ہوئے۔ چکو عذاب کا مزہ چک، یہ جو دنیا کے اندر، آخرت میں پھر جہنم کے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے، ایک واقعہ جو بڑی نصیحت اور بڑے ہی اہم ترین نکات پر مشتمل تھا اس وقت، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑی نصیحتیں تھیں۔ جو غزوہ بدر تھا، اس کے اہم واقعات کا ایک خاکہ اللہ نے رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اسلام جو ہے نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی راہ ہے، اور اس میں تکالیف آئیں گی، لیکن آخر کار فتح کس کی ہوگی؟ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ہوگی، حق کی ہوگی، اسلام کی ہوگی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔